ایک شخص جس کے دماغ میں یہ ہوا بھری ہوئی تھی کہ وہ بڑا دانشمند اور حکیم ہے، سیر کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ ایک کنج میں مور کو دیکھا جو اپنی چونچ سے اپنے ہی پر اکھیڑ رہا تھا۔ دانشور کو یہ ماجرا دیکھ کر نہایت حیرت ہوئی۔ مور کے قریب گیا اور کہنے لگا، اے مور، کیا تیرے حواس جاتے رہے کہ اتنے حسین اور خوبصورت پروں کو اس بے دردی سے اکھیڑ ڈالتا ہے؟ کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ تیرا ایک ایک پر لوگ کس ذوق و شوق سے سنبھال کر رکھتے ہیں؟ قرآن حفظ کرنے والے اسے نشانی کے طور پر مصحف پاک کے اوراق میں رکھتے ہیں، پھر خوشگوار اور صحت کے لیے تیرے نازک پروں کی پنکھیاں بنائی جاتی ہیں۔ اے حیوان، تجھے یاد نہیں کہ تیرا خالق کون ہے اور کس نے تیرے بدن پر یہ بے مثال نقش بنائے ہیں؟ کیا تو اس مصور کو بھی بھول گیا جس نے اپنی مصوری کے لیے تجھے منتخب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو غرور میں آن کر اپنی نئی وضاقتہ بنانے کے در پہ ہے۔ مور نے دانشور کے یہ کلمات سنے تو تھوڑی دیر تک اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور پھر چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کے رونے میں ایسا درد تھا کہ جنگل کے درخت، پودے، گھاس پھوس اور چرند سبھی رونے لگے، اور وہ دانشور جس نے مور سے پر اکھیڑنے کا سبب پوچھا تھا، نادم ہو کر دل میں کہنے لگا، میں نے ناحق اس مور کو چھیڑا، یہ تو پہلے ہی غموں سے بھرا ہوا ہے۔ جب مور رو دھو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو اس نے دانشور سے کہا، اے نادان، حیف ہے تیری عقل و بصیرت پر کہ ابھی تک تو طلسم رنگ و بو میں گرفتار ہے، الٹا مجھے پر اکھیڑنے پر متعون کرتا ہے اور ملزم ٹھہراتا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتا کہ انہی حسین و جمیل پروں کے باعث مجھ پر سینکڑوں بلائیں اور ہزاروں آفتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتنے سنگ دل اور بے رحم و سفاک شکاری ہیں جو محض ان پروں کے لیے ہر طرف جال بچھاتے ہیں، اور کتنے تیر انداز ہیں جو انہی کی خاطر میری جان ناتواں سے کھیلتے ہیں۔ ایسی آفتوں، ایسی بلاؤں اور ایسی المناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اس لیے یہی راستہ نظر آیا کہ ان بلائے جان پروں کو اکھیڑ کر بدنما اور بد شکل ہو جاؤں۔ میری جان ان خوبصورت رنگین پروں سے ہزاروں درجے قیمتی ہے، کیونکہ وہ باقی رہنے والی اور جسم فنا ہونے والا ہے۔ اے دانشور، یہ بالوں پر ہی میرے غرور و تکبر کا باعث بن گئے، اور یہ تکبر متکبرین کو ہزاروں بلاؤں میں گرفتار کرا دیتا ہے۔ اے عزیز، میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر سلامتی مطلوب ہے تو اسباب تکبر کو ترک کر دے۔